السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ اس ویڈیو میں حج سے متعلق 5 خبروں کو آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ حرمین شریفین کے امور کے نگراں ادارے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق عازمین حج اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی سہولت کے لیے خطبہ حج کا اردو سمیت 14 زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا۔ خطبہ حج ہر سال کی طرح مسجد نمرہ عرفات سے دیا جائے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ڈاکٹر محمد ابن عبدالکریم علی عیسیٰ کو حج 2022 کے لیے خطیب مقرر کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر محمد ابن عبدالکریم 9 ذی الحجہ کو عرفات کی مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیں گے۔ خطیب حج کے طور سے ڈاکٹر محمد ابن عبدالکریم کے اعلان کے مان بعد ہی سوشل میڈیا پر ایک طبقہ اس تعلق سے اپنے تحفظات و خدشات کا اظہار کر رہا ہے اور اسے بن سلمان کے 2030 ویژن کا تسلسل قرار دے رہا ہے۔ ایسی ہی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر محمد ابن عبدالکریم کا تعارف کراتے ہوئے علی ہلال لکھتے ہیں، سعودی عرب کی حکومت نے امسال خطبہ حج کی ذمہ داری ڈاکٹر شیخ محمد ابن عبدالکریم علی عیسیٰ کو سونپ دی ہے۔ شیخ عیسیٰ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ وہ 2009 میں سعودی عرب کے وزیر قانون بھی رہے ہیں۔ وہ سعودی عرب کی سپریم علماء کونسل کے رکن ہیں۔ ڈاکٹر عیسیٰ الوسطیہ کے عنوان سے اسلامی تبلیغ میں سرگرم ہیں۔ اس سلسلے میں وہ سعودی تاریخ میں پہلے وزیر قانون تھے جنہوں نے عورت کو وکیل بننے کی اجازت دی تھی۔ شیخ کا اہم مشن بین المذاہب ہم آہنگی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کاوشوں سے سعودی عرب میں متعدد ایسی عالمی کانفرنسز منعقد ہوئی ہیں جن میں دیگر مذاہب کے اہم نمائندے شرکت کر چکے ہیں۔ شیخ عیسیٰ کی نمایاں بات یہ ہے کہ وہ یہودیت اور اسلام کے درمیان دوریوں کو پاٹنے کے لیے کئی اقدامات کر چکے ہیں۔ گزشتہ برس وہ پولینڈ کے ان کیمپوں کا دورہ کر چکے ہیں جہاں یہودیوں کو نسلی بنیادوں پر قتل کیا گیا تھا۔ وہاں ان کی امامت کی تصاویر بھی وائرل ہوئی تھیں جن میں ان کے پیچھے دیگر ادیان کے فالوورز بھی نماز ادا کرتے دکھائی دیے تھے۔ علی ہلال مزید لکھتے ہیں کہ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ شیخ عیسیٰ سعودی عرب کے ایک نمایاں عالم دین ہیں اور مشرق وسطیٰ کے جدید نظریاتی، فکری اور مذہبی منصوبے الدین الابراہیمی کے اہم اسٹیک ہولڈر ہیں۔ فیس بک کے ایک دوسرے صارف منیب حسین ڈاکٹر محمد ابن عبدالکریم کے بطور خطیب حج تقرری پر اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس سال حج کا خطبہ ڈاکٹر محمد ابن عبدالکریم علی عیسیٰ دیں گے۔ درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو اس اعلان پر شدید افسوس ہے۔ عوام کا پوچھنا ہے کہ موصوف میں ایسی کیا خرابی ہے کہ ان کے تقرر پر افسوس کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ کچھ اسکرین شاٹ ہیں، دوسرا ان کا تعارف اور سرگرمیاں ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ڈاکٹر عیسیٰ اس وقت رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری اور ہیئت کبار العلماء سعودی عرب کے رکن ہیں۔ یہ سعودی ولی عہد بن سلمان کے مقرب ہیں۔ سعودی وزیر انصاف بھی رہ چکے ہیں، تاہم بحیثیت سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی موصوف 5 سال سے یہود کو مسلمانوں کا بھائی قرار دلوانے، ہولوکاسٹ کے عنوان سے یہود کے لیے ہمدردیاں سمیٹنے، یہودیوں کو سعودی عرب کے دورے کرانے، پوری دنیا میں یہود کی کانفرنسوں میں شرکت کرنے، ان کی عبادت گاہوں کا دورہ کرنے، اسرائیل کے خلاف جہاد کو دہشت گردی قرار دلوانے، اسرائیل کو تسلیم کرانے، سیاست کو دین اسلام سے جدا باور کرانے اور بین المذاہب ہم آہنگی کی آڑ میں وحدت ادیان کے لیے راہ ہموار کرنے میں مصروف ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کی ان باتوں کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں اپنی رائے لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی رائے سے استفادہ کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ عازمین حج کو بیماریوں سے بچانے کے لیے روبوٹس کی خدمات حاصل۔ وبائی امراض پر قابو پانے اور عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے حرمین شریفین کی جانب سے 11 اسمارٹ روبوٹس مسجد حرام کے مختلف حصوں کو سینیٹائز کریں گے۔ یہ خودکار روبوٹ 5 سے 8 گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان روبوٹس کی ٹینک میں تقریباً 24 لیٹر سینیٹائزر رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ روبوٹس فی گھنٹہ 2 لیٹر
جراثیم کش محلول یعنی لیکوڈ کو 600 مربع میٹر رقبے پر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بھرپور روبوٹس بنا کسی انسانی مدد کے 3 کلومیٹر تک ایک دن میں سفر کر سکتے ہیں۔ روبوٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے رکاوٹوں سے بچنے کے لیے 10 میٹر تک سامنے کا پتہ لگانے کا نظام موجود ہے۔ ان روبوٹس کی ڈیوائس میں ایک کیمرہ نصب ہوتا ہے جس میں میپنگ کے تحت اعلیٰ معیار کا ریڈار موجود ہے۔ ان روبوٹس میں موجود ڈیوائسز کو UPCA کوالٹی سرٹیفکیٹ کے علاوہ دیگر بین الاقوامی سرٹیفکیٹس بھی حاصل ہیں۔ ان اسمارٹ روبوٹس کے علاوہ تقریباً 4000 مرد و خواتین کارکنان کو بھی مسجد حرام کے احاطے کو اور تقریباً 25000 قالینوں کو جراثیم سے پاک کرنے اور صاف کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ حج کی قدیم تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ حج سیزن کے دوران سوشل میڈیا پر صارفین نے قدیم زمانے میں حج کے مناظر کی عکاس تصاویر شیئر کی ہیں جس سے کل اور آج کے حج کے فرق کا پتہ چلتا ہے۔ العربیہ.net کے مطابق سوشل میڈیا پر یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کے موقع پر مینا میں حجاج کے خیموں اور ڈیروں کے مناظر پر مشتمل تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اب مینا میں کیا سہولتیں حاصل ہیں۔ صارفین نے تصاویر پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ عشروں کے حج اور آج کل کے حج کی سہولیات میں زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے اونٹوں اور گھوڑوں پر یا پرانی بسوں پر سوار ہو کر مینا پہنچ رہے ہیں، سادہ انداز کے خیمے نصب کیے ہوئے ہیں، وہیں وہ کھانے تیار کر رہے ہیں۔ تاریخی حوالہ جات میں بھی تحریر ہے کہ حج کا سفر پرانے زمانے میں بڑا مشکل اور خطرات سے بھرا ہوتا تھا۔ حاجی کئی دن تک پیدل چل کر حج کے مقامات تک پہنچ پاتے تھے۔ اس دوران جھلسا دینے والی دھوپ سے ان کا واسطہ پڑتا تھا، کبھی موسلا دھار بارش، آندھی، طوفان اور تباہ کن سیلاب سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ اس سال حج پر آنے والے جمعرات 8 ذی الحجہ کو مینا جائیں گے، جسے حج کی زبان میں یوم الترویہ یعنی ایسا دن کہا جاتا ہے جس روز حجاج اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے پانی اپنے ہمراہ مینا لے کر جاتے تھے۔ یہ ایک طرح سے اگلے روز یعنی 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کی تیاری کا دن بھی ہوتا ہے۔ حجاج 8 ذی الحجہ کو مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے اور پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کر کے میدان عرفات کا رخ کریں گے۔ پاکستانی ایئرپورٹس پر پھنسے عازمین حج کو جدہ روانگی کی خصوصی اجازت۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے کہا ہے کہ لاہور، پشاور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر پھنسے عازمین حج کو جدہ روانگی کی خصوصی اجازت مل گئی ہے۔ بدھ کو ترجمان وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے خصوصی اجازت دینے پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلے کے فوری حل کے لیے سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر اور حج مشن کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق نجی حج اسکیم کے 123 عازمین حج کو ایئر بلو اور سعودی ایئر کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود 25 سرکاری عازمین حج کو پشاور اور لاہور سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ حج ویزے کے حامل عازمین کو جدہ ایئرپورٹ پر جمعرات کی رات 12 بجے تک اترنے کی خصوصی اجازت ہے۔ حج ویزے کے حامل عازمین حج کسی بھی پرواز کے ذریعے جدہ ایئرپورٹ کا سفر کر سکیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حج ویزے کے حامل افراد خود بھی پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے متعین وقت سے پہلے جدہ ایئرپورٹ پہنچ سکتے ہیں۔ اردن میں عازمین حج کی مہمان نوازی کرنے کی قدیم روایت۔ اردن کے جنوبی شہر معان میں عازمین حج کو مکہ روانہ کرتے ہوئے پھل دینے کی روایت کافی قدیم ہے۔ دہائیوں سے یہاں تمیم الیان جیسے رضاکار مکہ جانے والے عازمین کو مختلف قسم کے کھانے، پھل اور مشروب پیش کر کے مکہ کی جانب روانہ کرتے ہیں۔ اردن کے جنوبی شہر معان میں جو مکہ کے راستے پر واقع ہے، یہ قدیم روایت شہریوں میں بہت مقبول ہے۔ معان کے رہائشی واسق ابو درویش کہتے ہیں، ماضی میں ہم حجاج کو اپنے دیوان یعنی مہمان خانے میں خوش آمدید کہتے تھے۔ وہ ہمارے گھر پر کھانا کھاتے اور مشروب سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت زیادہ منظم شکل اختیار کر گئی اور اب معان میں یہ سالانہ روایت سبیل معان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سبیل عربی زبان میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے کو کہتے ہیں جو بلا تفریق ہر طبقے کے کام آتا ہے۔ اس سبیل کے لیے مختلف خاندان اور دکاندار اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔
ہیں۔ واسق کہتے ہیں کہ کسی کے لیے مفت میں کام کرنا ایک بہت اچھا احساس ہے۔ عازمین سے ہمارا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، جو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں رواں سال 10 لاکھ حجاج حج کا فریضہ ادا کریں گے، جو گزشتہ 2 سال کے بعد پہلی بار بیرون ملک سے حج میں شریک ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔